ایک دفعہ کا ذکر ہے، تیمور نامی بادشاہ کی سلطنت عروج پر تھی۔ بادشاہ کے 3 بیٹے تھے۔ بادشاہ بہت نیک اور خدا ترس انسان تھا، لیکن اب وہ بوڑھا ہو چکا تھا اور اکثر بیمار رہتا تھا۔ ایک روز محل کے خزانچی نے بادشاہ کو اطلاع دی کہ اب وقت آ گیا ہے۔ بادشاہ سلامت، آپ اپنی جگہ اپنے کسی بیٹے کو تعینات کر دیں۔ بادشاہ نے محل کے پادری کو بلایا اور نصیحت طلب کی کہ اپنے کس بیٹے کو گدی نشین بنایا جائے۔ پادری نے بادشاہ سلامت کو ایک ترکیب بتائی اور اگلے روز بادشاہ نے اپنے تینوں بیٹوں کو دربار میں بلا لیا۔ جب تینوں بیٹے بادشاہ سلامت کے دربار میں پہنچ گئے تو بادشاہ نے ان کے سامنے اہم اعلان کیا کہ تم تینوں کو بہت اچھا کام سر انجام دینا ہوگا، اور جو سب سے اچھا کام کرے گا اسے بدلے میں میری سلطنت انعام میں ملے گی، اور وہی اس حکومت کا بادشاہ بنے گا۔ پھر کچھ دنوں بعد بادشاہ نے ایک ایک کر کے تینوں بیٹوں کو اپنے دربار میں حاضری کا حکم سنایا۔ سب سے پہلے بڑے بیٹے کی باری آئی اور اس نے بادشاہ سلامت کو اپنا اچھا عمل سنایا۔ بادشاہ سلامت، آپ کی حکومت مجھے ملنی چاہیے، کیونکہ کچھ عرصہ پہلے مخالف ممالک کے کچھ لوگ میرے پاس اپنی امانت رکھوا کر گئے تھے، اور جب انہوں نے امانت واپس مانگی تو میں نے امانت میں بالکل خیانت نہیں کی۔ پھر بادشاہ نے دوسرے بیٹے کو حاضر ہونے کا حکم دیا۔ دوسرے بیٹے نے اپنا اچھا عمل بادشاہ کو سنانا شروع کیا۔ بادشاہ سلامت، میں ایک روز ندی کنارے گزر رہا تھا تو میری نظر ایک بچے پر پڑی جو مچھلی پکڑنے کے ارادے سے ندی کنارے بیٹھا تھا۔ اچانک وہ بچہ ندی میں گر گیا اور مدد مانگنے لگا۔ میں نے ندی میں کود کر اس بچے کی جان بچائی اور اسے ڈوبنے سے بچا لیا۔ میں نے ایک بہت اچھا کام سر انجام دیا، اس لیے انعام کا حقدار میں ہوں۔ پھر باری آئی تیسرے بیٹے کی۔ اس نے اپنا اچھا عمل بادشاہ کے سامنے بیان کرنا شروع کیا۔ بادشاہ سلامت، آپ کے انعام کا حقدار میں ہوں، کیونکہ میں نے اپنے دشمن کی مدد کی۔ کچھ ہفتوں پہلے میرے دشمن کے گھر آگ لگ گئی، جس میں اس کی بیوی زخمی ہو گئی اور اس کا پورا گھر جل کر راکھ بن گیا۔ اس کی بیوی ہاسپٹل میں تھی اور وہ بہت پریشان تھا۔ اس کے پاس اپنی بیوی کے علاج کے لیے پیسے نہ تھے، تو اس نے مجھ سے مدد مانگی اور میں نے اس کی مالی مدد کی، اس لیے انعام کا حقدار میں بنتا ہوں۔ بادشاہ نے اگلے روز اپنے تینوں بیٹوں کو دربار میں بلایا اور فیصلہ تیسرے بیٹے کے حق میں سنایا، یہ کہتے ہوئے کہ شاباش بچوں، تم تینوں نے بہت اچھا عمل سر انجام دیا، لیکن علی نے سب سے افضل اور نیک کام سر انجام دیا، کیونکہ اس نے اپنے دشمن کی مدد کی۔ تو پیارے بچوں، آپ نے دیکھا کہ علی نے دشمن کی مدد کی اور بدلے میں انعام حاصل کیا۔ دوست کی مدد تو سب کرتے ہیں، لیکن انسان وہی ہے جو مصیبت پڑنے پر اپنے دشمن کی بھی مدد کرے، اور ایسا انسان اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ حافظ۔